آئے گا، لیکن میرا عزیزو ہر ایک شے کا اپنا ایک اثر ہوا کرتا ہے۔ گھر میں نماز پڑھی جائے تب بھی ثواب حاصل ہوگا، مسجد میں پڑھی جائے تب بھی ثواب حاصل ہوگا، جامع مسجد میں پڑھی جائے تب بھی ثواب حاصل ہوگا، مسجد الحرام میں پڑھی جائے تب بھی ثواب حاصل ہوگا۔ یہ تمام تر ثواب ہمیں ملتے جاتے ہیں، مگر جیسے جیسے انسان کا معیار بڑھتا جاتا ہے اس کا ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ گھر پہ بھی مجلس کا ثواب ہے بیٹھ کے سننے کا، مگر جیسے ہم نے مجلس کے ارادے سے قدم باہر نکالا ثواب بڑھ گیا، صاحب خانہ کے دروازے تک پہنچے ثواب بڑھ گیا، صاحب خانہ کے دروازے کے اندر داخل ہوئے ثواب بڑھ گیا، جیسے فرش اعلیٰ پر بیٹھ گئے یہ ہو گئی آپ کے زندگی میں راج۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد آل محمد۔ عقل مند کی دلیل یہ ہے، عقل مند کی دلیل یہ ہے کہ اگر دو کام میں برابر کی محنت لگے تو جس میں فائدہ زیادہ ہو وہ حاصل کیا جائے۔ تو اگر آپ گھر سے چلے ہیں مجلس میں آنے کے لیے، محنت دونوں میں برابر ہے، چاہے آپ باہر کھڑے رہیں چاہے آپ فرش اعلیٰ پر بیٹھے رہیں، یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ جو فائدے مند سودا ہے وہ سودا کیا جائے، وہ فائدے مند سودا کیا جائے۔ میں نے کہا ہمارے کاندھوں پہ دو رجسٹرار آفس ہمیشہ کھلے ہوئے ہیں، کرامن کاتبین، جنہیں قرآن نے کہا کہ کرامن کاتبین جو تمہارے بارے میں لکھنے والے ہیں، بحث کس کے حوالے سے؟ تقوی کے حوالے سے، متقی کے حوالے سے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا دو فرشتے آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، ایک وہ ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں کسی کی بات نہیں کر رہا، ایک وہ ہے کہ جس کی نوبت کبھی کبھی آتی ہے، ایک فرشتہ کہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے اس کے لکھنے کا موقع کبھی کبھی آتا ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں برابر کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، لیکن ایک فرشتہ وہ ہے جس کا قلم مسلسل چل رہا ہے، ایک فرشتہ وہ ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، ایک فرشتہ وہ ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔ تو جو برائیاں لکھتا ہے میرے حوالے سے میرا جو دفتر ہوگا، جو رجسٹر ہوگا برائیوں کا، وہ تو مسلسل چل رہا ہے، تو یہ تو رجسٹر مسلسل بھرے جا رہے ہیں، نیکیوں والا بھی برائیوں والا بھی۔ تب میں نے کہا کہ تقوی کے معنی یہ نہیں ہے کہ رکعتیں بڑھ جائے، تقوی کے معنی یہ نہیں ہے کہ روزے کی تعداد بڑھ جائے، تقوی کے معنی یہ نہیں ہے کہ سجدے کا نشان بڑا ہو جائے۔ پھر کیا مطلب؟ علماء سے پوچھا گیا تقوی کی تعریف کیا ہے؟ کہ تقوی کی تعریف یہ ہے کہ تمہارے کاندھوں پہ جو دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے برائی والے فرشتے کا ہاتھ رکنا چاہیے۔ کیا کہنا ہے؟ اس میں جو برائی والا فرشتہ ہے، جو بدی لکھ رہا ہے، جو آپ کے برے اعمالوں کو درج کر رہا ہے، اس کے ہاتھوں کو رکنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ کہ کسی کے نیک اعمال بڑھ جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ متقی ہو گیا۔ متقی انسان تب بنتا ہے جب اس کا دامن برائیوں سے پاک ہو جائے، برائیوں سے پاک ہو جائے۔ اور برائیوں سے دامن پاک کب ہوگا؟ جب ہمیں کم از کم برائیوں کا علم ہو۔ میں نہیں چاہ رہا کہ اس روح پہ میری بحث جائے، میں کچھ اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمیں جب معلوم ہوگا کہ برائیاں ہیں کیا کیا، لیکن بات اگر نکل گئی تو دو جملے سن لیں۔ بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جو اچھائیوں کے پیکج میں ہیں، جو اچھائیوں کے پیکج میں ہیں، جس میں کور اچھائیوں کا چڑھا ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے برائی کر رہے ہیں۔ مثلا میں بالکل عام سی مثال دوں، کسی صاحب کے وہاں دعوت ہو رہی تھی، اب ہم دعوت میں گئے، بس میں مثال دے کے جلدی سے اپنی منزل سے گزر جاؤں گا۔ ہم دعوت میں گئے، انہوں نے کہا کھانا لگنے میں بھی آدھا گھنٹہ ہے، ہم بیٹھ گئے، تشریف رکھیے، یہ جگہ ہم نے بنائی ہے، مہمان آگے تشریف رکھیں۔ ہم خاموشی سے بیٹھ گئے، اب میرے پہلو میں دو افراد بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، آفت میں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب وہ گفتگو کسی تھرڈ پرسن کی کر رہے ہیں، ایک نے فلاں بات کہی کہ انہوں نے ایسا کام انجام دیا، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا ہاں ایسا کام انجام دیا، انہوں نے ایسا کام انجام دیا، انہوں نے کہا ایسا کام انجام دیا۔ اب یہ ساری باتیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہیں، ہم بیٹھے وہاں پہ، ہم کہہ رہے ہیں، ہم نے تہمت لگائی، ہم نے ان کو برا بھلا کہا، ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم صرف سن رہے ہیں، صرف ہمارے کانوں تک آ رہی۔ پھر ہم اٹھ کے چلے گئے، ہم نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد اپنے گھر چلے گئے۔ ہمیں احساس بھی نہیں ہوا کہ ہمارے برائی والے رجسٹر میں ایک صفحہ بھر گیا، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیا اس لیے کہ جس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی اسے آپ بہتر طریقے سے جانتے تھے، وہ آپ کا بھائی تھا، وہ آپ کا رشتہ دار تھا،
آپ جانتے تھے جس حوالے سے بات ہو رہی ہے ان کے اندر وہ خصلت نہیں پائی جاتی، ان کے اندر وہ خصلت نہیں پائی جاتی۔ اب میں تھوڑی سی اور اس بات کی وضاحت کر دوں۔ انہوں نے کہا ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ نمازی ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں جس کے حوالے سے انہوں نے کہا وہ نمازی نہیں پڑھتے، بے نمازی ہیں۔ آپ جانتے ہیں جس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ نمازی ہے، با جماعت نماز پڑھتا ہے، لیکن آپ خاموش رہ گئے کہ ہم سے کیا مطلب، بات ہماری تھوڑی ہے۔ میرا عزیزوں، میں ایک صبح میں بیٹھا امام حسین کا جو میرا موضوع ہے اس کے حوالے سے مقتل کے کچھ جملے پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی، اور سوشل میڈیا کے جو بیانات مسلسل آ رہے ہیں اس حوالے سے ایک بات میرے ذہن میں آئی۔ آج کسی کے گھر میں کوئی مجلس ہو تو وہ پریشان حال ہے کہ زیادہ لوگ نہ آ جائیں، پبلک کم رہے، لوگ نہ آ جائیں، خواتین نہ بڑھ جائیں۔ کا کیوں؟ کہ اس لیے کہ جب انکوائری ہوگی تو جتنے آئے ہیں سب چلے جائیں گے۔ صاحب خانہ سے انکوائری ہوگی، صاحب خانہ سے پوچھ تاچھ ہوگی۔ سوشل میڈیا پہ میں نے ایک مولانا کا بیان سنا، انہوں نے کہا اپنے جوانوں کو روکیے وہ جذبات میں نہ آ جائیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو کمانے والا، بیان بہت اچھا ہے، جو کمانے والا جوان ہے اگر وہی گرفتار ہو گیا تو اس پریوار کا کیا ہوگا؟ کتنا اچھا بیان ہے، کتنا اچھا بیان ہے۔ بیان میں خوبصورتی دیکھیں آپ کہ ہمارے پریوار میں ایک کمانے والا، ایک ڈیوٹی والا انسان ہے جس کی آمدنی سے، جس کے لائے ہوئے پیسوں سے ماں باپ کا علاج بھی ہوتا ہے، بچوں کی فیس بھی جمع ہوتی ہے، گھر میں چولہا بھی جلتا ہے۔ اگر وہی گرفتار ہو گیا تو ہمارے گھر کا کیا ہوگا؟ لہٰذا اپنے جوانوں کو روکیں، ان کو جذباتی نہ ہونے دیں۔ بڑا اچھا، بڑا نیک خیال ہے۔ اگر یہ خیال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے تو یہ خیال ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آ سکتا؟ میرا ایک سوال ہے، اگر یہ خیال ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے تو یہ خیال ہمارے ذہن میں کیوں نہیں آ سکتا کہ ہمارے محلے میں اگر 100 افراد ہیں، اگر ہمارے محلے میں 100 افراد ہیں، 10 افراد مولا حسین کے ذکر کے توسط میں اگر کسی پریشانی کا شکار ہو گئے تو 100 بیٹھ کے کیا 10 کو کھانا نہیں کھلا سکتے؟ ایک سلوات پڑھ دو، میں بات آپ کو آگے بڑھاؤں۔ مولانا نے بیان میں کہا کہ جب آپ کا بیٹا گرفتار ہوگا تو کوئی نہیں آئے گا آپ کی مدد کے لیے۔ حقیقت ہے یہ نہیں؟ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، ہماری قوم کہاں پہنچ گئی؟ ہماری قوم کربلا سے، مدینے سے امام حسین چلے ہیں۔ نہیں، میں مدینے کی بات نہ کروں، میں اصل موضوع تو انشاءاللہ جہاں بیان ہوگا۔ رسول خدا جب ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، رسول خدا نے پہلا کام کیا کیا مدینے میں آنے کے بعد؟ کا رشتہ اخوت جوڑا۔ تاریخ کا بڑے شد و مد سے بیان ہونے والا واقعہ ہے رشتہ اخوت، واقعہ اخوت۔ کیا مطلب؟ مدینے میں آنے کے بعد رسول خدا نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، جس کا جس سے مزاج ملا، جس کی جس سے گفتار ملی، جس کی جس سے رفتار ملی، جس کا جس سے کردار ملا، جس کا جس سے مزاج ملا، جس کا جس سے نظریہ ملا، اس کو اس کا بھائی بنا دیا۔ سلمان کو ابوذر کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا، سب کو سب کا بھائی بنایا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آپس میں بھائی تو نہیں ہے، ان کا آپس میں خونی رشتہ تو نہیں ہے، آپ ان کو ان کا بھائی کیوں بنا رہے ہیں؟ رشتہ اخوت کیوں جوڑ رہے ہیں؟ رشتہ اخوت کیوں جوڑ رہے ہیں؟ عجب نہیں، اللہ کا نبی آواز دے، میں رشتہ اخوت جوڑ کر بتانا چاہتا ہوں حقیقی اسلام ہی وہی ہے، حقیقی اسلام ہی وہی ہے۔ پوری توجہ کے ساتھ میرا جملہ سماعت فرمائیے گا، حقیقی اسلام ہی وہی ہے جہاں ہاتھ کو تھامنا سکھایا جائے، ہاتھ کو چھوڑنا نہ سکھایا جائے۔ کیا کہنا ہے؟ صلوات پڑھتے ہوئے محمد آل نبی ہم جیسے، نبی ہم جیسے، نبی ہم جیسے۔ جب رشتہ اخوت جوڑا گیا تو نبی نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا، نبی نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا۔ جب نبی اکیلے رہ گئے تو یہ جو ہم نشین تھے، یہ جو پہلو میں بیٹھنے والے تھے، انہوں نے کہا یا نبی اللہ، آپ نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا، آپ نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا۔ نبی نے مسکرا کے کہا دیکھو علی ابھی باقی ہیں، دیکھو علی ابھی باقی ہیں۔ ایک مرتبہ جب پورے صحابہ کرام متوجہ ہوئے، نبی نے علی کے ہاتھوں کو پکڑا، اپنا ہاتھ رکھنے کے بعد ایک جملہ کہا یا علی انت اخی
فی الدنیا والآخرہ. اے علی دیکھو یہ جو بھائی چارہ ہے یہ اس کائنات تک رہنے والا ہے، مگر تم میرے ایسے بھائی بنو گے جو اس دنیا میں بھی میرے بھائی رہو گے، آخرت میں بھی میرے بھائی رہو گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد آل صلی علی محمد وآل محمد. قرآن مجید کا اعلان کہ ایمان لاؤ تو دو کام کرو. سب سے پہلا اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. تمہیں متقی بننا ہے. جب تک انسان متقی نہیں بنے گا تب تک اسلام کا جو ثمرہ ہے اس سے وہ مستفیض نہیں ہو سکتا. دوسرا حکم قرآن مجید کا کیا ہے؟ سورۃ توبہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. بڑا حکم یہی ہے، بڑا حکم یہی ہے، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تمہیں رہنا سچوں کے ساتھ ہے. پروردگار عالم کے کلام کا انداز بتا رہا ہے کہ جھوٹے موجود تھے. کیا کہنا ہے؟ پروردگار عالم کے گفتگو کا انداز بتا رہا ہے کہ جھوٹے موجود تھے. اب میں بڑی معتبر کتاب شیعہ مسلک کی ہے، کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، بڑی معتبر کتاب ہے ہمارے مسلک کی کتاب ہے سلیم ابن قیس ہلالی. اس کتاب سے میں ایک روایت عرض کرنا چاہتا ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو سلمان نے پوچھا یا نبی اللہ، یہ اس آیت میں جو دو حکم ہیں کیا دونوں حکم عام ہیں؟ نبی نے کہا نہیں سلمان، ایک حکم عام ہے ایک حکم خاص ہے. کتاب سلیم ابن قیس ہلالی، اس میں روایت موجود ہے. نبی نے کہا سلمان اس میں ایک حکم خاص ہے ایک حکم عام ہے. کہا حکم عام کیا ہے؟ اتقوا اللہ، یہ حکم عام ہے. کہا حکم خاص کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یہ حکم خاص ہے. تو ایک مرتبہ سلمان نے کہا یا اللہ کے رسول، اگر سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے تو بتا بھی دیجئے سچا کون ہے. اگر سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے تو بتا دیجئے سچا کون ہے. اللہ کے نبی نے اسی کتاب کی تفسیر میں یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا میں سچوں کے سلسلے کی پہلی کڑی کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، باقی جانے والا اپنے بعد والے کو پہچانواتا رہے گا. اتنا کہہ کہ نبی نے علی کی طرف اشارہ کرنے کے بعد کہا میرے بعد سب سے سچا اس کائنات میں علی ہے. کتاب سلیم ابن قیس ہلالی میں یہ روایت موجود ہے. کتاب سلیم ابن قیس سچا، یہ اردو زبان میں، اسی کو عربی میں کہیے تو صدیق بنتا ہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. پتہ نہیں کہاں تک میرا جملہ پہنچا کہاں تک میرا جملہ نہیں پہنچا. اسی سچے کو عربی میں کہیے تو صدیق بنتا ہے. بے شک. اور اگر سچی عورت کا تذکرہ کرنا ہو تو صدیقہ بنتا ہے. اگر کسی عورت کے حوالے سے تذکرہ کرنا ہو تو لفظ بنتا ہے صدیقہ. علی نے کہا میرے بعد صدیق تک پہنچنا ہو تو علی تک پہنچنا، صدیقہ تک پہنچنا ہو تو سیدہ تک پہنچنا. کیا کہنا ہے؟ سلام علی محمد آل محمد. صلی علی محمد وآل محمد. میرا سے تو دو حکم قرآن مجید کے موجود ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو. وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہمیں رہنا سچوں کے ساتھ ہے. آیت بتا رہی ہے کہ اس زمانے میں جھوٹے موجود تھے اور آیت کو باقی رہنا ہے قیامت تک. آیت کو باقی رہنا قیامت تک. کل میرے ایک دوست نے ایک بڑا بہترین سا رخ بحث و مباحثے کے درمیان ہمارے درمیان میں ایک رخ نکلا کہ یہ بات ہوئی کہ سن 60 ہجری میں خط آیا تھا ولید کے دربار میں کہ حسین سے بیعت لے لو. تو مولا حسین نے بیعت نہیں، مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے آئے، مکہ چھوڑ کے کربلا چلے آئے. کربلا میں مولا حسین کی شہادت واقع ہو گئی. مردوں میں سب قتل ہو گئے سوائے سید سجاد کے، جن سے حسین کی نسل آگے بڑھی. اور خدا کا دعویٰ تھا انا اعطیناک الکوثر، میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر دیا ہے. تو خیر کثیر کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سادات پھیلے ہوئے ہیں. یہ تو خدا کا وعدہ تھا نا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے کوثر آپ کو عطا کیا ہے، خیر کثیر عطا کیا ہے. تو پوری کائنات میں پھیلے ہوئے سادات. تو یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ جب حسین کی نسل آگے بڑھی تو یزید کی بھی تو نسل آگے بڑھی ہوگی، یزیدیت کی بھی تو نسل آگے بڑھی ہوگی. کہا بالکل ان کے وہاں بھی اولادیں ہوئی.
کہ آج 1400 صدیاں گزر گئی. بڑا باریک سا اور ظریف سا نقطہ ہے, میں چاہتا ہوں کہ بڑے سلیقے سے بیان ہو جائے. آج 14 صدیاں گزر گئی. آج اگر معلوم کرنا ہو کہ حسین کی نسل سے کون ہے, یزید کی نسل سے کون ہے, تو معیار کیا بنے گا؟ 14 صدیاں گزر گئی, 1400 سال گزر گئے, اور آج کے اس وقت میں, آج کے اس موقع پر معلوم کرنا ہو کہ حسین کی نسل والا اس کائنات میں کون ہے اور یزید کی نسل والا اس کائنات میں کون ہے, تو معیار کیا بنے گا؟ میلاد کیا بنے گا؟ کسوٹی کیا بنے گی؟ کیا میزان ہوگا جس پہ پرکھا جائے یہ حسین والا, یہ یزید والا, یہ حسین والا, یہ یزید والا؟ تو بڑا معمولی سا اور بڑا عام سا معیار ہے جس پہ آپ آسانی سے پرکھ سکتے ہیں, جس پہ آپ آسانی سے پرکھ سکتے ہیں کہ حسینی کون ہے, یزیدی کون ہے. اگر اس بات کا اندازہ لگانا ہو تو دیکھ لینا, جب فلک کے اوپر ماہ محرم کا چاند نمایاں ہو, جب فلک کے اوپر ماہ محرم کا چاند نمایاں ہو, جس کے گھر میں فرش ازاں بھی جائے وہ حسین والا, اور جو نئے سال کی بدھائیاں دینے کے لیے بازار میں آ جائے وہ یزید والا. سبحان اللہ. محمد آل محمد. جو حسین کے لیے فرش ازاں بچھا دے, جو حسین کے لیے فرش ازاں بچھا دے, یعنی یہ حسین والا. اور جن کے وہاں نئے سال کا آغاز ہو جائے تو اس بات کا اندازہ لگا لیجئے گا کہ اثرات باقی ہیں, آج بھی اثرات باقی ہے. قرآن نے کہا ہے تمہیں سچوں کے ساتھ رہنا ہے, سچوں کے ساتھ رہنا. کون بتائے گا سچا کون ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھئے, قرآن سے پوچھئے سچا کون ہے. تو قرآن نے ایک موقع پہ تعارف کرایا, قرآن نے ایک موقع پہ سچوں کا تعارف کرایا. کہ کس موقع پہ؟ کہ مباہلہ کے موقع پہ. دو برابر کی لفظیں ہیں, دو برابر کی لفظیں ہیں. ایک لفظ ہے مناظرہ, ایک لفظ ہے مباہلہ. دونوں برابر کی لفظیں ہیں, ہم وزن لفظیں ہیں. مناظرہ پھر مباہلہ. مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ کہاں جہاں بات دلیلوں سے ہو, جہاں بات دلیلوں سے ہو, جہاں بات دلیلوں سے ہو. سرزمین پاکستان کے بڑے مشہور و معروف عالم دین ہیں علامہ شہنشاہ خان نقوی صاحب, بڑا باریک سا اور بڑا ظریف سے نقطہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی اس کی زبان اونچی ہوتی ہے, جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ چیخ کے بات کرتا ہے, جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ اونچی آواز میں بات کرتا ہے. اونچی آواز میں بات کرنا بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس ثابت کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ دلیل سے بات کرتا ہے, براہین سے بات کرتا ہے, برہان لاتا ہے, حجت لاتا ہے کہ نہیں ہے؟ حجت لاتا ہے. میں نے کہا دو برابر کی لفظ ہے, پہلا مناظرہ, دوسرا مباہلہ. مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ جہاں دلیل کے سامنے دلیل لائی جائے اور ایک دوسرے کو قانع کیا جائے, یا آپ اپنی دلیل منوا لیں یا میری دلیل مان لیں, اسی کو کہتے ہیں مناظرہ. یا آپ اپنی دلیل منوا لیں مجھ سے یا میری دلیل کو مان لیں. اس کے بعد کی منزل ہے مباہلہ, جب دلیلوں کے بعد بھی, سمجھانے کے بعد بھی, قرآن پڑھنے کے بعد بھی ضد والی بات آ جائے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, اب آتی ہے منزل مباہلہ کی. کیا مطلب؟ اب آپ میدان میں آ جائیے, اب میدان میں آ جائیے. اب خدا سے لو لگائے, جن تک آپ کا تعلق ہے, جن تک ہمارا تعلق ہے. اب خدا سے لو لگانے کے بعد دیکھا جائے کہ خدا کے قریب تر کون ہے. تو مباہلہ بتا رہا ہے کہ نصیریوں سے, نجران سے یہ جو عیسائی آئے تھے, ان سے مناظرے کی منزل گزر چکی. لفظ مباہلہ بتا رہا ہے کہ مناظرے کی منزل گزر چکی. جب مناظرے کی منزل گزر چکی تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے, پروردگار اللہ نے حکم دیا کہ اگر یہ اتنے دلیلوں کے بعد بھی نہیں مان رہے, ان سے کہیے فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. میرا عزیزو, ایک جملہ آپ بیٹے کی حیثیت سے سمجھیں, آپ بھتیجے کی حیثیت سے سمجھیں, آپ بھائی کی حیثیت سے سمجھیں, آپ چھوٹے بھائی کی حیثیت سے سمجھیں. ایک جملہ, ایک ریکویسٹ, ایک آرزو, ایک تمنا آپ سے یہی کرنا چاہوں گا, زندگی کے ہر معاملے میں خاموش رہ جائیے گا, لیکن اگر معاملہ سیدہ کا آ جائے تو اپنی زندگی میں اپنے لبوں کو کبھی خاموش نہ رکھنا, اپنے لبوں میں جنبش لانا. اہل بیت نے فرمایا ہے ہمارے حق میں بولنے کا سلیقہ پیدا
کرو, ہمارے حق میں بولنے کی قوت پیدا کرو. اگر ہمارے حق میں لب کشائی کی نا تم نے, تو اگر تمہارے پاس دلیلیں نہیں ہوں گی, لب تمہارے ہوں گے, الفاظ ہمارے ہوں گے. یہ چھٹے امام کا وعدہ ہے, ہمارے حق میں زبان کھولو. اگر دلیلیں تمہارا علم محدود رہا تو لب تمہارا ہوگا, الفاظ ہمارے ہوں گے. میں نے کہا ہر معاملے میں خاموش رہ جائیے گا, لیکن اگر معاملہ شہزادی دو عالم میان کا آ جائے تو ایسے معاملے میں سمجھوتا نہیں کیا جاتا, پھر ہماری زندگی بیکار ہے. کچھ دنوں پہلے مسئلہ آیا پوری کائنات کے سامنے, سرزمین پاکستان سے اٹھا. ایک مولوی نے منبر میں آنے کے بعد جناب شہزادی کونین کے شان میں گستاخی کی, اور یہ باقاعدہ لفظوں میں یہ کہا کہ شہزادی خطا پر تھی. یہ لفظ آج بھی موجود ہے سوشل میڈیا پر, شہزادی خطا پر تھی. میں ایک لفظ بیان کرنا چاہوں گا. مسئلہ فدق جب آپ اٹھا کے پڑھیں گے تو خطبہ فدق بہت طولانی ہے. 2 خطبے ہیں جو بہت کم بیان ہوئے ہیں. خطبہ فدق بھی بہت طولانی ہے, خطبہ غدیر بھی بہت طولانی ہے. چونکہ یہ موضوع اتنا خشک ہے کہ بعض اوقات موضوع نہیں بنایا جا سکتا کہ مجلسوں میں بیان کیا جائے, لیکن یہ 2 خطبے بڑے طولانی ہیں. جناب شہزادی کونین نے دربار میں جو خطبہ دیا ہے اور رسول خدا نے خم کے منبر سے جو خطبہ دیا ہے, یہ دونوں خطبے بڑے طولانی ہیں. جب نبی زادی نے دربار میں خطبہ دینا شروع کیا تو ایک حدیث بیان کی. کیا حدیث آئی سامنے سے؟ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں, نہ اپنا وارث چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ حدیث, اور حدیث جب آپ علم حدیث پڑھیں گے تو اس میں حدیث معتبر اور موثق وہی ہوتی ہے جو تواتر کے ساتھ آئے, جو تواتر کے ساتھ آئے. اس حدیث کے راوی خبر واحد ہے. خبر واحد کسے کہتے ہیں علم حدیث میں؟ علم حدیث میں خبر واحد اسے کہتے ہیں جس کا بیان کرنے والا بس ایک ہو, اس کے علاوہ کسی نے نہ سنی ہو. یہ جو حدیث شہزادی کے سامنے پیش کی گئی کہ ہم گروہ انبیاء نہ کسی کے وارث ہوتے ہیں نہ اپنا وارث چھوڑ کے جاتے ہیں, ہم جو چھوڑ جائیں سب صدقہ ہے, یہ خبر واحد ہے. اس کے بیان کرنے والے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ نے یہ حدیث بیان کی, اور اس کے یہی ایک اکیلے راوی ہیں. اس کے علاوہ رسول خدا کی 63 برس کی زندگی میں یہ حدیث کسی اور نے نہیں سنی. یہ میں اہل سنت کی کتاب سے بات کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, ہماری کتابوں کی بات نہیں کر رہا, اہل سنت کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں. خبر واحد ہے, ان کے علاوہ کسی نے نہیں سنی. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے, اگر بات آپ کے گھر کی ہوگی تو آپ اپنے بیٹے کو بتائیں گے کہ اپنے دوست کو بتائیں گے؟ ہمارے گھر میں کیا ہونا ہے, کہاں کیا بننا ہے, کہاں کیا نہیں بننا ہے, کون سا حصہ کس کو دینا ہے, یہ بتایا کسے جائے گا؟ کیا گھر والوں کو یا دوست کو بتایا جائے گا؟ وصیت کس سے کی جائے گی؟ کیا دوست سے کی جائے گی؟ کیا نہیں دوست سے نہیں کی جائے گی, کیونکہ دوست گھر کے باہر کا ہے. میراث بٹنی ہے گھر والے میں. تو اگر حدیث بیان بھی کرنی تھی تو سیدہ سے بیان کرتا اللہ کا نبی کہ سیدہ دیکھو ہم گروہ انبیاء اپنا وارث نہیں چھوڑتے, ہم جو چھوڑ کے جاتے ہیں سب صدقہ ہے. دربار میں جا کے مانگنا نہ کہ تمہاری بے عزتی ہو. تو یہ تو بیان تو سیدہ سے کرنا چاہیے تھا, تو بیان ان سے کیوں کیا گیا؟ کہ اگر ان سے بیان بھی کر دیا, اگر ان سے بیان بھی کر دیا گیا تو سیدہ کا حق نہیں بنتا تھا مانگنے کا. اب سنیں میرے عزیزوں, ایک مرتبہ جناب سیدہ جب دربار میں گئی ہیں, جناب سیدہ نے دربار میں جانے کے بعد, مجھے نہیں پتا تھا میری بحث اس رخ پہ آ جائے گی, جناب سیدہ نے دربار میں جانے کے بعد پہلے یہ نہیں پوچھا ہے کہ یہ میرا حق ہے کہ نہیں. جناب سیدہ نے سب سے پہلے جانے کے بعد پہلا سوال کیا, میری ملکیت سے میرے ملازموں کو میری اجازت کے بغیر ہٹایا کیسے گیا؟ میری ملکیت سے میرے ملازموں کو میری اجازت کے بغیر ہٹایا کیسے گیا؟ اس لیے کہ رسول کی زندگی میں 2 سے 3 سال کی مدت میں جناب سیدہ نے اس کی ملکیت دیکھی, اس میں جتنی بھی کھیتی ہوتی تھی, اس سے جتنی بھی فصلیں آتی تھی, اس کا حساب و کتاب جناب سیدہ کیا کرتی تھی, جناب سیدہ نے پہلا سوال کیا. جب یہ پہلا
سوال کیا تو انہوں نے دیکھا کہ سیدہ اپنا حق مانگ رہی ہیں تو کہا کہ یہ تمہاری ملکیت ہے، یہ تمہاری ملکیت ہے نا، تو بتاؤ کہ تمہاری ملکیت کیسے ہے؟ نبی نے کب کہا؟ تو ایک مرتبہ انہوں نے کہا بابا نے اپنی زندگی میں یہ ہمیں دے دیا تھا، بابا نے اپنی زندگی میں یہ ہمیں دے دیا تھا، یہ بابا نے ہبا کر دیا تھا مجھے۔ کہا اگر ہبا کر دیا تھا تو گواہی پیش کریے، ہبا کر دیا تھا گواہی پیش کریے۔ گواہی میں پیش کیا کسے؟ مولا متقیان کو، ام ایمن کو۔ جناب سیدہ نے رد کیسے کیا ہے سامنے اپنے مد مخالف کو؟ جناب سیدہ نے 2 گواہیاں پیش کی مولا متقیان کو۔ دنیا کی کوئی کورٹ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ اگر بیوی پہ مقدمہ چلے تو شوہر گواہی نہیں دے سکتا۔ اٹھا کے دیکھ لیں اپنا کانسٹیٹیوشن بھی ہندوستان کا جو ہے، یہ نہیں آپ کو یہ اس بات سے روکتا نہیں ہے کہ اگر زوجہ پہ کوئی کیس چلے تو شوہر گواہی نہیں دے سکتا، بالکل دے سکتا ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اس بات سے نہیں روکتا سوائے اس وقت کے قانون کے جو نبی کے بعد نافذ ہوا۔ اب فاصلہ دیکھ رہے کتنا ہے، فاصلہ دیکھ رہے کتنا ہے۔ پھر کہا کہ مرد اکیلا ہے اور علی کی گواہی اس لیے قبول نہیں ہے کہ آپ پہ شوہر ہے، اور ام ایمن اکیلی ہے، ام ایمن کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 عورت کی گواہی ایک مرد کے برابر مانی جاتی ہے۔ میں نے کہا اگر جناب سیدہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا تھا کہ 2 عورت کی گواہی فضائل میں، اس سے بڑا جملہ فضائل کے بعد میں شاید میں اپنی مجلس میں نہ عرض کر سکوں، جناب سیدہ کو جب یہ مسئلہ انہیں معلوم تھا کہ جن سے زیادہ مسئلے مدینے کی عورتوں کو معلوم تھے، تو کیا جناب سیدہ کو معلوم نہ رہا ہوگا؟ کیا جب یہ مسئلہ ان کو معلوم تھا کہ جن سے زیادہ مسئلے مدینے کے عورتوں کو معلوم تھے، تو کیا یہ مسئلہ سیدہ نہیں جانتی تھی کہ ایک عورت کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی جب تک عورتیں 2 نہ ہو؟ تو صرف ام ایمن کو کیوں پیش کیا؟ ام ایمن کو پیش کیوں کیا جناب سیدہ نے؟ اگر سیدہ جانتی تھی تو، یا یہ کہے کہ جانتی نہیں تھی، اگر یہ کہہ دیں گے کہ جانتی نہیں تھی تو حرف اور منزلتیں اور علم جناب سیدہ پہ حرف آ جائے گا۔ تو یہ بات قبول نہیں کی جا سکتی کہ سیدہ جانتی نہیں تھی۔ اگر جانتی تھی تو پیش کیوں کیا کہ رد ہو گئی؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو سامنے والا جناب سیدہ جانتی تھی کہ سامنے والا ابھی اسے رد کرنے کے بعد جب انہوں نے کہا نا کہ بابا نے مجھے ہبا میں دیا تھا، بابا نے ہبا کر دیا تھا مجھے، تو یہ گواہی مانگے گا، گواہی پیش کرنے کے بعد یہ گواہی قبول نہیں کرے گا، بلکہ یہ کہے گا جب میں دوسرا مقدمہ کروں گی نا کہ اگر یہ ہبا بھی نہیں کیا تھا تو ایک باپ کی میراث اس کے بیٹی کو پہنچتی ہے، تو یہ ایک حدیث بیان کرے گا جس حدیث کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جناب سیدہ نے اپنا علم غیب بیان کیا یہاں پہ، جناب سیدہ جانتی تھی ابھی سامنے سے ایک حدیث آئے گی، اسی لیے جناب سیدہ نے گواہی میں ام ایمن کو پیش کر دیا۔ ام ایمن کون تھی؟ ام ایمن کنیز تھی جناب عبد المطلب کی۔ جب جناب عبد المطلب کی میراث بٹی تو یہ جناب عبداللہ کے حق میں آئی، جب جناب عبداللہ کا انتقال نبی کے بچپنے میں ہوا یا نبی کی ولادت کے بعد ہوا تو جناب عبداللہ کی میراث نبی کے پاس آئی، یعنی جناب ام ایمن اب میراث میں ہمارے نبی کے پاس آئی۔ نبی کی زندگی کے بعد اب ام ایمن میراث کے طور پر سیدہ کے پاس آئی۔ جناب شہزادی کونین نے اس کی حدیث بیان کرنے سے پہلے حدیث کا عملی جواب اس کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ کہتا ہے کہ گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، تو یہ میرے دادا نے نبی کے باپ کو میراث میں کیسے دی، پھر نبی کے باپ سے میراث میں نبی تک کیسے آئے، پھر نبی کے بعد میراث میں مجھ تک کیسے پہنچی؟ یہ جناب سیدہ کا عملی جواب تھا۔ تو کہتا ہے کہ نبی وارث نہیں بنتا، دیکھ لے مثال موجود ہے، نبی وارث بنتا بھی ہے، نبی وارث بناتا بھی ہے۔ عملی جواب جناب سیدہ کا، یہ تھا عملی جواب جناب سیدہ کا اس فرد مخالف کی حدیث پیش کرنے سے پہلے۔ جناب سیدہ نے پہلے جواب دے دیا۔ یہ کہتا کہ گروہ انبیاء اچھا جب گواہی رد کر دی گئی تو جناب سیدہ نے دوسرا مقدمہ دائر کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، ہبا نہیں کیا تھا تو باپ کی میراث تو بیٹی تک پہنچتی ہے نا، یہ باپ کی میرا میراث ہے مجھ تک پہنچ گئی۔ تب وہ حدیث سامنے آئی جس کا سیدہ عملی جواب دے چکی ہیں
کہ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں. تو جناب سیدہ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی تو جناب سیدہ نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی، وَوَرَثَ سُلَيْمَانَ دَاؤُودَ. جناب سلیمان وارث تھے جناب داؤد کے، جناب سلیمان وارث تھے جناب داؤد کے. اس کے بعد متعدد 40 آیتیں پڑھی جناب سیدہ نے، متعدد 40 آیتیں پڑھی جناب سیدہ نے، متعدد 40 آیتیں پڑھی. جب وہ کہتا کہ ہم گروہ انبیاء نوارث بنتے ہیں، نوارث بناتے ہیں، سیدہ ایک قرآن مجید کی آیت پڑھتی، پھر وہ حدیث وہی بیان کرتا، سیدہ دوسری قرآن کی آیت پڑھتی، پھر وہ وہی حدیث بیان کرتا، سیدہ تیسری قرآن کی آیت پڑھتی. مسلسل 40 آیتیں جناب سیدہ نے پیش کی تو ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے سیدہ میں نے حدیث پیش کی ہے تو حدیث کے سامنے حدیث پیش کریے، قرآن کی آیتیں کیوں پڑھ رہی ہیں؟ حدیث کے سامنے حدیث پیش کریے، قرآن کی آیتیں کیوں پڑھ رہی ہیں؟ ایک مرتبہ سیدہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے بعد کہا ابھی کچھ ہی دن پہلے تو نے کہا تھا نا بابا سے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. ابھی 2 دن میں سمجھ میں آ گیا، حدیث تک خود پہنچ گئے، حدیث سے خود سہارا نہ لے سکے، حدیث سے خود سہارا لینے لگے. اگر علم انبیاء کے وارث کو دیکھنا ہو تو سیدہ کو دیکھ لو. سیدہ بتائے گی رسول کے بعد وراثت تک پہنچتی کس تک ہے. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد آل محمد. اللهم صل علی محمد. اس لیے کہ سیدہ کون ہے؟ کا حلقہ وصل رسالت و امامت. سیدہ جوڑ دینے والی. میں نے کہا کہ کوئی بھی موقع ہے جب حق کے معصومین جو عالم پہ گفتگو ہو تو خدا کے لیے یہ ہماری زندگی پہ خاک ہے، زندگانی دنیا پہ خاک ہے. اگر ہم سیدہ کے حق میں خاموش رہ گئے، ہم شہزادی کے حق میں خاموش، پھر یہ زندگی بیکار ہے. زندگی اس کائنات میں حیوان بھی گزارتے ہیں، دوسری مخلوق پہ پروردگار بھی گزارتی ہیں، مگر پروردگار عالم نے انسان کو اشرف بنایا ہے، اشرف بنایا ہے، لہٰذا ان کو حکم دیا ہے انہی کی پیروی کرو کہ جن کے تصدق میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے، جن کے صدقے میں ہمیں رزق ملتا ہے. کبھی بھی ان کے حق میں اپنے لبوں کو خاموش نہ رکھیں، لبوں میں جو بھی سنائیں. آج کی محرم ہے میرے عزیزوں، مسلسل جناب سیدہ کے مسائل، میں آپ کی خدمت میں ایک روایت رکھتے ہیں مسائل کے لیے عرض کروں. نبی ماں بہت چھوٹے سے تھے، آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے تو غالباً جناب بغلول نے پوچھا تھا کہ فرزند رسول کیا دیکھ رہے ہیں آسمان کی جانب؟ بچے تھے ہمارے نبی ماں، کم سنی میں امام بنے تھے ہمارے نبی ماں. 7 یا 9 برس کا سن تھا، 7 برس کا غالباً سن تھا جب ہمارا نوا امام منصب امامت پہ فائز ہوئے تھے. آسمان کی جانب دیکھ رہے تھے. غالباً حضرت بغلول نے پوچھا ہے فرزند رسول کتنی غور سے آسمان کی جانب کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے نبی امام نے جواب دیا تمہیں پتہ ہے میں اپنے جدہ پہ ہونے والے مصائب کو دیکھ رہا ہوں. میں آسمان کی جانب سیدہ پہ ہونے والے مصائب کو دیکھ رہا ہوں. میں آسمان کی جانب دیکھ رہا ہوں کس طریقے سے میری جدہ کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ. یہ کربلا کی بنیاد رکھی گئی ہے مدینے میں، یہ کربلا کی بنیاد رکھی گئی ہے مدینے میں. مدینے میں محسن شہید ہوئے ہیں تب کربلا میں علی اصغر شہید ہوئے. یہ کربلا کی بنیاد ہے. اللہ اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سے کچھ بتا دے. بس ایک چھوٹی سی روایت پیش کروں گا اور اپنی مجلس کو تمام کروں گا. مولا حسین فرزند زہرا تھے، جو حسین کو دیکھ لیتا تھا انکار نہیں کر پاتا تھا. ایسے ہی ایک زن و شوہر راستے میں مولا حسین سے ملے. 17 دن ہوا تھا شادی کو. ایک ایسا جوان ملا جس کی شادی کو 17 دن ہوئے تھے، ٹوٹل 17 دن، جو اپنی بیوی اور اپنی ماں کے ساتھ جا رہا تھا. راستے میں ملاقات ہو گئی فرزند زہرا سے. فرزند زہرا سے جو ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ حسین آئے، وہب کے خیمے میں پہنچے. جب وہب کے خیمے میں پہنچے، اللہ جانے فرزند زہرا نے کس انداز سے گفتگو کی، فرزند زہرا نے کس انداز سے بات کی. حسین ابن علی کا انداز بیاں کیا تھا کہ اب تک جو وہب ابن قلبی کا راستہ جدا تھا، اب اس منزل کے بعد وہب مولا حسین کے ساتھ ہو گئے. 17 دن کی شادی، ماں کا ساتھ، بیوی کا ساتھ،
वहब अपनी मंजिल की जानिब जा रहे थे, ईसाई थे वहब कल्बी, लेकिन फर्जंद रसूल के हाथों पे फर्जंद, मुझे नहीं पता एक मरतबा मेरा दिल ये कहता है, उलमा बयान करते हैं, आलम तसव्वुर में बयान करते उलमा, मुमकिन है हुसैन ने वो फेरिस्त दिखा दी हो करबला के शहीदों की, अरे वहब तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा मुकद्दर तो हुसैन के साथ रहना है, तुम्हारा मुकद्दर तो फर्जंद ज़हरा के साथ रहना है। वहब इब्न कल्बी एक मरतबा मौला के हाथों पे ईमान लाते हैं, ईमान लाने के बाद अब जो रास्ते जुदा जुदा थे, अब वो रास्ता हुसैन के साथ हो गया, वहब कल्बी का रास्ता जुदा जुदा था, रास्ता साथ हो गया वहब कल्बी का। एक मरतबा मौला के साथ साथ वहब कल्बी मौला के साथ साथ करबला तक पहुंचे।